جنت میں گھر بناتا ہے۔ چار چیزیں۔ من اول یتیم، جو یتیم کو اپنی سرپرستی میں لے لے، ومن رحم الضعیف، اور جو کمزور لاغر بزرگ پر رحم کرے، ومن اشفق علی والدیہ، اور جو شفقت کے ساتھ اپنے والدین سے پیش آئے، ومن رحم بمملوکہ، اور جو اپنے خادم نوکر پر رحم کرے۔ ان چار کے لیے خدا جنت میں گھر بناتا ہے، مگر شرط وہی ہے کہ میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا اور بات ادھوری رہ گئی، پورا کر دوں اس کو، کہ رونے والے پر، رلانے والے پر، رونے کی شکل بنانے والے پر جنت واجب ہے، جنت اس کی جاگیر ہے، امام کا قول ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، مگر اس جو سے مراد سمجھیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اسی خطبے میں جو ہم نے عرض کیا، پڑوسی محفوظ ہوں اس کی زبان سے، فلاں ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اس کے آخر میں ایک لائن ہے جو تڑپا دینے والی ہے، کاش میں غور کر لوں، اور آپ کی یاد دہانی، میں نے پہلے عرض کیا آپ سے، یاد دہانی کے لیے فرمایا، اے جابر، جب جابر نے کہا مولا میں نہیں جانتا کہ کچھ زمانے میں ایسا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے، ہمیں اس کو پورا کرنے کی ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، سلمان فارسی کون نہیں جانتا؟ نبی نے فرمایا سلمان من اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہے، اور اہل بیت کے یہاں، نبی کے یہاں، ان کی اولاد کے یہاں کوئی سگا سوتیلا نہیں ہے۔ چونکہ میرے اندر یہ باتیں ہیں آج کل کہ میں ہوں سید زادہ، ہوگا تقوی لے کے، یا نسب کام نہیں کرے گا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جتنی محبت حسین علیہ السلام سے کرتی اتنی ہی مولا عباس علیہ السلام سے کرتی۔ یہ ذاکر تو نے میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھے، میں تو پڑھتا ہوں شہزادی، نہیں عباس کے نہیں پڑھتا، میرا بیٹا عباس۔ تو آپ سب برابر ہیں مگر تقوی کے ساتھ۔ امام نے فرمایا، اے جابر، من کانا مطیعا للہ فہو لنا ولی، اے جابر، جو خدا کا فرما بردار ہے، مطیع ہے، وہ ہمارا دوستدار ہے۔ ہمارا، میرا نہیں، لی نہیں کہا، لنا۔ اور جب امام ہمارا کہے تو جناب آدم سے بات شروع ہوتی ہے، آدم سے لے کے امام منتظر تک۔ جو خدا کا فرما بردار ہے، مطیع ہے، وہ ہمارا دوستدار ہے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ بس یہاں آپ کو مجھے لانا تھا۔ وَمَنْ كَانَ عَاصِيًا لِلَّهِ، اور جو خدا کا گنہگار ہے، غور کیجیے گا، رات کو سوئیں گے تو دعا دیجیے گا کہ ہم اور مطالعہ کریں۔ امام کا پورا خطبہ ہے جو ہم نہیں پڑھ پا رہے وقت کی بنا پر۔ من کان عاصیا للہ فہو لنا عدو، آپ عرب میں رہتے ہیں۔ یہ جابر، جو خدا کا گنہگار ہے، جو گناہ کرتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ میں کہتا رہوں میں بہت مولا کا چاہنے والا، مگر جب گناہ کرتا ہوں تو مولا نے فرمایا، پانچویں آقا نے فرمایا کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ آئیے آج خدا سے یہ دعا کریں، یہ عہد کریں کہ مولا آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا۔ خدا رحیم ہے، کریم ہے، آج کے بعد انہی کے صدقے میں معاف کر دے۔ مگر معافی جب امام حسین علیہ السلام کے روضے پر کوئی زائر جاتا ہے، گھر سے قدم نکالتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، 10 گنا معاف مٹ جاتے ہیں، ریموو، ایک نیکی 10 گنا ختم۔ اور جب حرم میں پہنچتا ہے
اور آداب زیارت سے فارغ ہوتا ہے تو خداوند عالم خاص کر اس کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ نام لے کر کہتا ہے یا فلاں ابن فلاں، ہم چونکہ تو نے زیارت کی، امام کی، تو ہم نے تجھے آج ایسا طاہر، ایسا پاک کر دیا جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے شکم سے باہر پاک آتا ہے، ولیکن بشرطہا و شروطہا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ آج کے بعد گناہ مت کرنا۔ اور یہ اس کے لیے ہے جو وہاں گیا، جس کے پاس ایسے حالات تھے وہاں جائے، مگر میں نے اگر یہاں سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ تو مجھے بھی وہی ثواب ملے گا، اگر میں نے یہاں سے کہا تو مجھے بھی وہی اجر ملے گا۔ اور عزیزو، یتیموں کی پرورش کرنا، والدین کی خدمت کرنا، بیٹی کا احترام کرنا اگر کہیں سیکھنا ہے تو نبی کے دروازے پر آ جائے۔ جب بیٹی کے گھر آتے تو بیٹی کو سلام کرتے، اور جب بیٹی جاتی تو اپنی جگہ چھوڑ کر بیٹی کو، اور کیسی بیٹی کہ جب مدینہ میں کسی نے بیٹے نے، بچے نے دریافت کیا جس کا باپ شہید ہو چکا تھا اور ماں اس کی کام کرتی تھی، 3 روز ہو گئے بچہ بھوکا تھا، 7 سے 9 سال اس کی عمر تاریخ نے لکھی ہے، 7 اور 9 سال، 3 دن سے بچہ بھوکا تھا۔ بچہ ماں سے کہنے لگا ماں اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، کوئی مدینہ میں ایسا گھر بتا دے، اپنی ماں سے، ایک بچہ عام بچہ کے باپ شہید ہو چکا تھا، جہاں میں جا کر کھانے کا، روٹی کا سوال کروں اور مجھے منع نہ ہو، مجھے شرم آئے، کہ بیٹا بنت مصطفیٰ کے گھر چلا جا۔ یتیموں کا خیال شہزادی نے ہمیں بتایا کیسے کیا جائے۔ آیا وہ بچہ، ابھی نبی کا گھر اتنا غیر معروف نہ تھا، دخل باب کیا، شہزادی دروازے پر تھی، ہاں کون؟ انا الیتیم، میں ایک یتیم ہوں۔ تڑپ گئی بی بی، دروازہ کھولا، چھوٹا سا بچہ، بیٹا آؤ اندر آؤ، کیا بات ہے؟ کہ بنت مصطفیٰ 3 دن سے بھوکا ہوں، میرا باپ شہید ہو گیا تھا، میری ماں کام کرتی ہے مگر 3 دن سے وہ کام نہ کر سکی، مجھے کھانا نہ مل سکا۔ شہزادی نے فضہ کو دیکھا، دیکھ کر کہا فضہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بی بی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بی بی 3 روز سے حسن و حسین بھی تو بھوکے۔ عزیزو کہا نہیں فضہ یتیم آیا ہے، مجھے یتیم کا پیٹ بھرنا ہے، ابو الحسن کو بلاؤ۔ لو مولا علی آ گئے، شہزادی حجرے میں گئیں، ایک چادر نکال کے نہیں، علی ابو الحسن اس یتیم کا پیٹ بھرنے کا اہتمام کر دو۔ گئے مولا علی باہر، کچھ اناج لائے، جناب فضہ نے چاہا کہ اس کا آٹا بنا دے، یہ زمانہ نہیں وہ زمانہ یاد کیجئے، تو شہزادی نے جناب فضہ کا ہاتھ روک لیا، اے فضہ مجھے علم ہے کہ کام کرنے کا دن تمہارا ہے، مگر اس یتیم کی خدمت مجھے کرنے دو۔ لو آپ کی شہزادی آٹا بنائیں، تندور روشن کیا، کچھ روٹیاں لگائیں، اور اس کے بعد زانوں پہ اپنے اس بچے کو، یتیم کو لے کر بیٹھ گئی، سر پر ہاتھ پھیرتی جاتی تھی، بچے کو کھانا کھلاتی جاتی۔ یتیم اچھے گھر کا تھا، شکم سیر ہو گیا، کہ بی بی میں شکم سیر ہو گیا، میں نے کھانا کھا لیا، اب مجھے اجازت دو۔ تو ایک مرتبہ شہزادی نے وہ روٹیاں جو بچ گئی تھی اس بچے کے دامن میں باندھنا چاہیں، تو ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر وہ بچہ کہنے لگا شہزادی آپ کے بچے بھی تو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ان کو کھلا دینا۔ کہا بیٹا ابھی ان کے سر پہ ان کے بابا کا سایہ سلامت ہے، مگر عزیزو ابھی گزری ہے 21 رمضان، اے شہزادی ان کے سائے سروں پر، تیرے بچوں کے سروں پر ان کے بابا کا سایہ سلامت نہیں رہا۔ کتنے اچھے خیال سے بی بی بچوں کو روٹی کھلائی،
बीबी ने खाना खिलाया, यतीम की खिदमत की, हमें बताया, मगर उसी यतीम को परवरिश करने वाले, यतीम को देखने वाली की बीबी के बच्चे जब करबला में पहुंचे तो बीबी जा रही थी, एक ऊंट पर सवार थी, दो बीबियां, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा। जनाब सकीना करबला से लेकर कूफा और कूफा से लेकर शाम की हुदूद तक की वाक़या शाम की हुदूद तक का है। कभी दाएं जानिब देखती थी, कभी बाईं जानिब देखती थी, पीछे देखती थी, आगे देखती थी। तो जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा हम देख रहे हैं करबला से कुछ कहना चाहती हो मगर कहती नहीं हो, क्या बात है? तो मेरा दिल कहता है मैंने तारीख में नहीं देखा। शायद जनाब सकीना ने हाथ जोड़ के कहा, भी ए फूफी अम्मा, जब कुछ मांगा, जब कुछ कहा तो अब्बास चचा न होने की बिना पर तमाशे खाए। बीबी ने हिम्मत दिलाई, कहा नहीं बेटा कहो क्या बात है। तो शहजादी सकीना ने कहा, फूफी अम्मा 7 दिन हो गए, भैया अली असगर की कसम मैंने पानी नहीं पिया। लो अजीजो, छत पर बैठी हुई एक ज़ईफा ने यह बात सुनी, उसकी भी 7 साल की बच्ची थी। कासा आप दिया, ले जाकर इस बीवी को पिला दे, इस बच्ची को पिला दे और दुआ करा लेना। और याद रख मेरे बेटा, जब ये बच्ची पानी पी चुके तब दुआ करा। बच्ची पानी लेकर उतरी, पानी लेकर आई, शहजादी ज़ैनब को वो कासा दिया जिसमें पानी था। शहजादी ने जनाब सकीना को पानी दिया। बच्ची अपनी माँ की नसीहत को भूल गई। अभी सकीना पानी पीता चाहती थी कि वो बच्ची बचपन की अदा से बोल उठी, बीबी जब तेरी बच्ची पानी पी ले तो मेरे लिए 2 दुआएं करा देना। ज़ैनब ने रोक लिया, बेटा रुक जा, पानी बाद में पीना, पहले इसकी दुआएं करा दे। बेटा तेरी दुआ क्या है? कहा मेरा बाप परदेश गया है। जिस तरह ये बच्ची, मैं कैसे कहूं, जिस तरह ये बच्ची यतीम हो गई, मैं यतीम न हूं। मेरे बाबा का साया मुझ पर सलामत रहे। जला हुआ दामन फातिमा की पोती ने उठा दिया। ए खुदा तुझे तेरे नबी का वास्ता, जिस तरह मैं यतीम हुई हूं उस तरह ये बच्ची यतीम ना हो। कहा बेटी तेरी दूसरी दुआ क्या है? कहा दूसरी दुआ मेरे लिए नहीं है, मेरी माँ के लिए है। कहा बयान कर। कहा मेरी माँ की 3 सैयदादियां हैं, 3 शहजादियां मदीना में रहती हैं। एक जमाने मेरी माँ ने उनकी खिदमत की है। कहा वो बीबियां कौन है? कहा एक नबी की बेटी, 2 अली की बेटियां। का बेटा नबी की बेटी तो इस दुनिया में नहीं है। कहा हाँ अम्मा ने बताया है, मगर अली की बेटियां तो इस दुनिया में है। मेरी माँ रात दिन की ज़ियारत के लिए तड़पती है, रोती है। इस बच्ची से दुआ करा दो कि जाकर अली की बेटियों से ज़ियारत कर ले, उनसे मुलाकात कर ले। ज़ैनब ने कहा बेटा अगर तू अली की बेटियों के नाम बता दे, अगर तू अली की बेटियों के नाम बता दे तो हम नाम लेकर दुआ कर देंगे। आखिरी जुमले और आपकी ज़हमत तमाम। छोटी बच्ची थी, नादान थी, बचपन में छत का रुक कर कर कहने लगी, ए माँ ये बीबी फरमाती है अगर तू अली की बेटियों के नाम ले ले, बता दे तो ये नाम से दुआ कर दे। तू जल्दी जाकर बीवियों की ज़ियारत कर ले। ऊपर से आवाज आई, ए मेरे लाल ऊपर आजा, ऊपर आजा, अम्मा दुआ नहीं करानी, शहजादियों से नहीं मिलना, शहजादियों से नहीं मिलना। कहा बेटा मेरी अली की बेटियां ऐसी थोड़ा ही है जिनका नाम बाजारों में लिया जाए। अजीजो तारीख ने नहीं लिखा, हमें नहीं मालूम
کہ زینب کلثوم کے دل پر کیا گزری مگر فضہ تڑپ گئی سر و سینہ پیٹا اے ام حبیبہ کیا غضب کرتی ہے جن بیویوں کا نام لینا گوارا نہیں ہے وہی بیویاں دیار بدیار بے مقرا چادر پھرائی جا رہی انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامرہ لعنت اللہ قوم الظالمین الہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان کے بابا ان کے شوہر ان کی اولاد طاہرہ کا واسطہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما الہی جو لوگ اس مجلس میں شریک ہیں کسی بھی طریقے سے ان کی تمام تر دلی حاجات کو پورا فرما الہی جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جن کے پاس اولاد ہے ان کو شریعت محمدیہ پر جینے کی صلاحیت ان بچوں کو ایسا بنا دے جس طرح امام ائمہ چاہتے ہیں الہی ہمارے جوانوں کو ایسی طاقت دے کہ جب ہمارا جوان کہیں جائے تو دنیا میں اعلیٰ اگر کوئی ہو تو ہمارا جوان ہو الہی جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو محتاج ہیں ان کو محتاج کی دور فرما جو قرض دار ہیں ان کے اپنے خزانے غیب سے ان کو قرض کو ادا فرما دے الہی جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما الہی میری والدہ بیمار ہیں میں ابھی جب آیا ہندوستان سے تو ان کو ہاسپٹل لے گیا تھا ان کو شفاء کاملہ عطا فرما و عاجلہ عطا فرما الہی جو لوگ اپنے دل میں تمنائیں رکھتے ہیں اور خصوصاً ہمارے برادر نے ایک نام لیا تھا ان کے لیے بہت ان کو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ جناب امام زین العابدین کے صدقے میں جناب صغرا کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما اور آپ حضرات کی تمام مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین